اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس بات سے بات شروع کروں گا کہ کل علماء اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں طاہر اشرفی صاحب بھی مدعو تھے، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، مولانا ہیں۔ نام ان کا ایک عالم کے طور پہ لیا جاتا ہے، ایک مولانا کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فواد چودھری صاحب جو کہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، بہت اہم منسٹری ان کے پاس ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی تھے اور وزوی امور کے جو آپ کے وزیر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے انفارمیشن منسٹرز اور طاہر اشرفی کو اس میٹنگ سے نکال دیا کہ آپ جائیے۔ یعنی کسی وزیر کو جو بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ دکھایا ہوگا سوشل میڈیا میں میٹنگ ہو رہی ہے تو اس وقت 2 کرسی خالی تھی، اور وہ 2 کرسی کس کی تھی؟ وہ انفارمیشن منسٹر کی تھی اور طاہر اشرفی صاحب کی تھی، جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ اور اس اہم ترین میٹنگ میں وزیر اعظم نے ایک لمحہ دیر نہیں کی جب علماء کرام نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ 2 حضرات اس میٹنگ میں ہوں گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس پر عمران خان نے اسٹینڈ نہیں لیا کہ یہ میری ٹیم ہے اور یہ ساری آپ سے معلومات بات چیت کرتی رہی ہے اور یہ میرے اہم ترین رفقا ہیں، وزیر ہیں۔ ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ ان کو میں آپ کے کہنے پر الگ کر دوں؟ یہ ٹیم کا حصہ ہوں گے، آپ اپنے مطالبات بتائیے اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہیں تو اسے قبول کریں گے، نہیں تو ہٹا دیں گے۔ لیکن یہ نہیں کیا عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب کی فطرت میں بھی یہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ڈوبتی کشتی کو کبھی اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے اور ان کی بنیاد پر کبھی سٹینڈ نہیں لیتے۔ یہ ان کا ماضی ہے کہ وہ کسی کو بھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑا محسن کیوں نہیں ہو، کتنے ہی بڑا ان کا وفادار کیوں نہیں ہو، کتنے ہی بڑا ان کا جو ہے اٹھانے والا کیوں نہیں، اٹھانے والے سے مراد ہے خوشامد کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب وقت ضرورت ان کو اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو وزیر اعظم پھر کس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہی طاہر اشرفی تھے جب عمران خان صاحب سعودی عرب جا رہے تھے تو ان کی مدد لی تھی، اس سے پہلے بھی مدد لی تھی، اس دفعہ بھی مدد لی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب عمرہ ادا کر رہے ہیں، جس میٹنگ میں بیٹھے وہاں طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ طاہر اشرفی صاحب کی اور موجودہ سعودی خاندان کے جو ولی عہد ہیں ان کی بہت قریبی تعلقات ہیں۔ عمران خان نے اس کا فائدہ اٹھایا، لے گئے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپروچ کی اور وہاں تک پہنچے جہاں تک وہ جانا چاہتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی آپ کے آئل کے سلسلے میں، جو دیا گیا ان کو، یا جس طریقے سے ان کو تیل دیا گیا، جہاں بہت زیادہ کہا جا رہا تھا وہاں کمی ہوئی ہے سب اس میں۔ بہرحال میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں ان کو استعمال کیا گیا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن آج اس اہم ترین میٹنگ میں جہاں عمران خان کو اپنے وزراء کے لیے سٹینڈ دینا چاہیے تھا، انہوں نے ایک لمحہ جو ہے وہ دیر نہیں کی اور دونوں کو کہا کہ آپ اس سیٹ سے اٹھیں اور جائیں باہر۔ تو گویا اب کیا عزت رہ گئی؟ بتائیں ان کی کیا اہمیت رہ گئی؟ ان وزیر کی اور مشیر کی کیا اہمیت رہ گئی؟ ہم تو افسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے وزیر اعظم اپنی کیبنٹ کے اہم ترین وزراء اور مشیر کو جب ضرورت ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں، اس نہج تک پہنچاتے ہیں، اور جب ان پر اعتراض ہوتا ہے تو ان کو کمرے سے نکال دیتے ہیں۔ ابھی تو کمرے سے نکالا ہے، اگر یہ اعتراض بڑھ گیا تو ان کو نوکری سے بھی نکال دیں گے۔ عمران خان صاحب دیر نہیں کریں گے، عمران خان صاحب کسی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ بات بار بار اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ بہرحال اب تو یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میرا نہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طاہر اشرفی صاحب کو اور جو انفارمیشن منسٹرز ہیں ان کو عمران خان نے جو کمرے سے بے دخل کیا، نکالا اور ان کی
اس طرح ان کو مثلا کچھ لوگوں کے الفاظ ہیں میں یہاں پہ لے آتا ہوں 2% کا کر دیا ہے، تو اب ان میں اندر تھوڑی سی غیرت ہے تو وہ اپنی مشاورت سے اور وزارت سے کابینہ سے بھی اپنے آپ کو استعفیٰ دیں اور جائیں اپنے آپ کو اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ یہ تو حکومت ویسے بھی جانے والی ہے۔ دسمبر میں یہ حکومت اپنے آخری ہچکی لے رہی ہوگی، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ابھی تک کی خبر بالکل صحیح ہے کہ دسمبر میں موجودہ حکومت اپنی آخری ہچکی لے رہی ہوگی اور ایک شعلہ بھڑکے گا، اور وہ شعلہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو اس جگہ پہنچا دے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو میں نے اس طرف کی بات بتائی تھی۔ دوسری یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ جناب ناصر بٹ صاحب ایک کیس، بہت اہم کیس جیت گئے ہیں برطانیہ کی عدالت میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کے آنے سے، رزلٹ آنے سے پہلے 1 ہفتے پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک اور بہت اہم کیس جو ہے جس کا فیصلہ برطانیہ کی عدالت میں ہونے جا رہا ہے، جس کا اثر نہ صرف ذرائع ابلاغ پہ پڑے گا بلکہ کچھ اہم ترین فیصلوں پہ بھی پڑے گا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ جج ارشد ملک کے حوالے سے فیصلہ تھا۔ 17 نومبر ڈیٹ ہے مریم نواز کی، 17 مجھے امید ہے 17 ہی ہے، 17 18 16 17 نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، اور یہ وہ نیب تھی جو یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ 1 مہینے کے اندر مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے عرفان قادر کی، پہلی دھواں دھار قانونی آپ کے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قانونی نکات اٹھائے ہیں، اس پر اب اتنا لمبا عرصہ دے دیا گیا کہ اکتوبر سے اس کو نومبر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کہاں گئے نیب جو کہتی تھی 1 ہفتے؟ کیوں نہیں آبجیکشن کیا کہ 1 ہفتے میں اس کا، 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اس لیے کہ اہم ترین نیب کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کیس کو زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے، اور اس کیس کا فیصلہ نیب کے خلاف آئے گا، احتساب عدالت کے خلاف آئے گا، کیونکہ جن گراؤنڈز کے اوپر آپ کے عرفان قادر صاحب نے نکات اٹھائے ہیں اس کا مقابلہ نیب نہیں کر سکے گی۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عرفان قادر صاحب اپنے تمام نکاتی پوائنٹس کو اپنے پاس رکھتے ہوئے چند نکات انہوں نے آن ایئر کیا، اور یہ وہی نکات ہیں جو میرے پروگرام میں پہلے وہ کر چکے تھے، اور جس کے اوپر 1 دن پہلے ان نکات کو میں ویلاگ میں لا چکا تھا، یعنی میں ایز اے طالب علم ان نکات کو لا چکا تھا جس نکات کو عرفان قادر نے دوسرے دن اسٹیبلش کیا کہ یہ بالکل صحیح نکات ہیں، اور اس نکات کو آج مثلا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جو لاسٹ پیشی تھی، اور ابھی چند اہم نکات باقی ہیں جو انہوں نے دینے ہیں، اور انہی نکات کے اوپر آپ کے نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور عدالت نے اس کیس کو 1 مہینے میں فیصلہ کرنے کے بجائے وہ چلی گئی ہے، 1 مہینہ اس نے ڈیلے کر دیا۔ 17 نومبر کو اب اس کی دوبارہ عدالت لگے گی۔ دوبارہ عدالت لگے گی، اس کے حوالے سے میں نے گن سن لیا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کسی اہم ذرائع سے نیب کے کہ کیا پوزیشن ہے آپ کی۔ تو وہ ان کا یہ کہنا ہے، وہ ابھی سے ہار مان کے بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں بول دیتا ہوں جملہ جو شاید سننا چاہتے ہوں، کہ یہ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ دباؤ کی بنیاد پہ ہوا تھا، اور ان کے پاس کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، جو کہ وہ عدالت کو بھی بتا چکے ہیں، اور اب مزید جو نکات اٹھا رہے ہیں عرفان قادر صاحب، اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو قانونی نکات پہ لے جانے کے بجائے اگر اب دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سلسلے کسی اور طرف جاتے ہیں تو ہم اس کو کسی اور طرف گھمانے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنی بچت کر سکیں، لیکن ان قانونی نکات کا جو اس لیٹر میں نکلا ہے اور وہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے کہ پہلے ان معروضات کے اوپر فیصلہ کرے عدالت جن کی بنیاد پر یہ کیس بنا تھا، تو اگر ان معذورات کے اوپر یعنی معروضات کے اوپر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، ناصر بٹ نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے آپ کو، مریم نواز صاحبہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تھی
اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ ویڈیو آن ایئر کی تھی جس میں جج ارشد ملک صاحب یہ اقرار کر رہے تھے کہ دباؤ کے تحت انہوں نے فیصلے دیے. اور اس کے بعد ناصر بٹ نے اس ویڈیو کو فورنسک کرا کے آپ کے پاکستانی ہائی کمیشن سے اسٹیمپ لگوایا. ایسے نہیں، پہلے وہ نہیں کر رہے تھے. جب کورٹ کو انہوں نے اپروچ کی اور کورٹ نے ان کو حکم دیا تو کورٹ کے حکم پر انہوں نے اس کو جو انہوں نے ویڈیو فورنسک کرائی تھی اس کو اسٹیمپ کیا. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایک ویڈیو ابھی موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک فیصلہ کرنے سے گریزا ہے. کیوں گریزا ہے؟ اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور کب تک گریزا رہے گی اس کے کچھ جوابات آنے لگے ہیں. لیکن اب جبکہ 17 نومبر کو اس کیس کی شروعات ہوگی تو یہ والا چیز جو کہ آلریڈی ناصر بٹ کی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریمارکس آئے گا، کچھ نہ کچھ تو بات کی جائے گی. اور ایک اور بہت اہم بریکنگ وہ یہ ہے کہ ناصر بٹ کیونکہ وہ کیس جیت چکے ہیں، پاکستان کے نجی ٹی وی چینلز اور جن لوگوں نے بھی جو ایلیگیشنز لگائی تھی اور بھاری طریقے سے وہ جیت چکے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی میرے اس ویڈیو کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو اس ویڈیو کی بنیاد پر اور ان معروضات کی بنیاد پر رہا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ دو ویڈیو جس کا وہ ذکر پچھلے ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس کا ذکر میں نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر پی ایم ایل این کے اہم ترین لیڈرز نے بھی کیا ہے کہ دو اہم ترین ویڈیو، اور جس کا ذکر مریم نواز نے بھی اشارتاً کر دیا ہے، وہ دو اہم ویڈیو ناصر بٹ کسی وقت بھی ریلیز کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ 17 نومبر ضرور دیکھیں گے کہ 17 نومبر کو کیا ہونے والا ہے. آیا کورٹ جو آلریڈی آپ کے مریم نواز صاحبہ کو ضمانت دے چکی ہے دو بہت ہی اہم پوائنٹس پہ جس کا ذکر میں پہلے اپنی ویلاگ پہ کر چکا ہوں، اور اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کے نیب یا پروسیکیوٹر، ان کے ڈپٹی پروسیکیوٹر کیا قانونی نکات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لاتے ہیں، کون سا راستہ تبدیل کرتے ہیں، وہ 17 کو پتہ چلے گا. اور 17 کو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ آیا آلریڈی جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورنسک کی ہوئی، پاکستان ہائی کمیشن سے اسٹیمپ کی ہوئی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم جگہ سے فورنسک ہے، اوتھینٹک ادارہ ہے، وہ پہنچی ہوئی ہے اسلام آباد، جس کا فیصلہ اس معروضی حالات سے ریلیٹڈ ہے. آیا اس طرف یہ جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں جاتے ہیں تو یقیناً پھر وہ دو ویڈیو منظر عام پہ آئے گی، اور وہ دو ویڈیو جو منظروں پہ آئے گی اس میں اہم ترین لوگوں کے نام ہیں، اور واضح ہے کہ وہ نواز شریف کے سامنے جج ارشد ملک اس ملک کے چند اہم ترین لوگوں کے نام لے رہے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جس کے بارے میں کہا ہے، اور ایک سرونگ جج کا نام بھی شامل ہے جو سنا گیا ہے، جو اہم ذرائع بتا رہے ہیں. گویا بہت ہی اہم ٹرننگ پوزیشنز ہیں، سچویشن ہے. عمران خان کا جس طرح میں نے کہا کہ جی دسمبر ان کی سسکتی ڈوبتی نیا جو ہے وہ آخری جگہ پہ ہے. بہت سے لوگ چھلانگیں مار رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کی طرف پہنچ رہا ہے، کوئی پی ایم ایل این کی طرف، کوئی آپ کے جہانگیر ترین کی طرف، کوئی سوچ رہا ہے کہ کیا کیا جائے. بہرحال دسمبر جو ہے وہ اس ڈوبتی کشتی کا، ناکام کشتی کا، نااہل حکومت کے خاتمے کا مہینہ نظر آ رہا ہے، اور کس دن اس کو پھونک ماری جائے گی اور کس دن اس کو بچانے والے جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.